بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تعطل کے بعد درس منیت المصلی پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ پچھلی نشست بھی ہوئی تھی جس میں وضو کے فرائض پر متن پڑھ کے پھر ترجمہ اور تشریح، اور وہ ریکارڈنگ میں کچھ تاخیر ہے، لیکن اب وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، تو جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے استفادہ کر رہے ہیں وہ پچھلی ویڈیو ضرور ملاحظہ کریں، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں وہ سوال لکھ دیں، انشاءاللہ پڑھ کے پھر اس کا جواب یا جو بھی کوئی تشریح طلب بات ہوئی، توضیح طلب کوئی بات ہوئی، کوئی جواب طلب کوئی ایسا امر ہوا تو اس کی انشاءاللہ وضاحت کر دی جائے گی۔ تو آج کا جو ہے وہ ہماری جو کتاب چل رہی ہے اس کے صفحہ 8 سے وضو کی سنتوں کا بیان شروع ہوگا۔ پہلے ہم متن پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے اسلوب کے مطابق اس کی وضاحت کریں گے۔ فرمایا وَأَمَّا سُنَنُهُ، اور جہاں تک وضو کی سنتوں کا تعلق ہے تو سنن سنت کی جمع ہو گئی۔ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ، تو دونوں ہاتھوں کو دھونا، تو دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے۔ قبل ادخالہم الاناء الی الرسغ، دونوں ہاتھوں کو رسغ کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے اسے رسغ کہتے ہیں۔ یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ برتن جو بڑا برتن ہے جس سے آپ نے وضو کرنا ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے آپ نے۔ انا کہتے ہیں برتن کو، تو دونوں ہاتھوں کو دھونا، انا یعنی برتن میں ڈالنے سے پہلے، داخل کرنے سے پہلے، الر رسغ، سین کے اوپر پیش ہے اور کچھ جو ہے وہ سین کے اوپر سکون بھی پڑھ دیتے ہیں، رسغ بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن پیش ہے اصل میں رسغ۔ یہ جو ہے کف، یہ آپ کی کف یہاں ختم ہو گئی، تو یہ ایریا یہ رسغ کہلاتا ہے۔ یعنی ذراع کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ پچھلی پوری بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو درمیانی ایریا یہ رسغ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب وضو شروع کرتے ہیں یہاں تک ہی پہلے ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو وہی۔ اس کے بعد ہے جی ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ آگے جی وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور وضو کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو تسمیہ ایک مخفف ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ ویسے تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا، سما یسمی تسمیتاً، آپ پڑھو گے علم صرف میں یہ باب بھی، باب مفاعلہ، باب تفعیل، سما یسمی تسمیتاً، نام رکھنا۔ تو یہاں مراد یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جیسے کہ علم تجوید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والاسخ، اب یہ جو اسخ ہے نا، یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے درست، سپرلیٹو ڈگری ہے اسخ۔ ایک ہوتا ہے صحیح درست اور ایک ہے اسخ۔ تو اسخ کا کیا معنی ہے کہ سب سے زیادہ درست، یعنی آخری درجہ ہے۔ آپ علم صرف میں اور علم نحو میں اور علم بلاغت میں یہ تفضیل کے درجے پڑھیں گے۔ دیکھو ایک ہے کہ بے، تو اردو میں اس کا ترجمہ ہم بہتر کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے بہتر، تر لگایا اس کے ساتھ، بے کے ساتھ۔ تیسرا ہے ترین، لگائیں گے بہترین، بہتر بہترین۔ تو ایسے عربی میں بھی تفضیل کے درجے ہوتے ہیں، تو آخری درجہ جو ہے اسے تفضیل الکل کہتے ہیں، اس میں تفضیل افعل التفضیل، تو وہ افعالو کے وزن پر زیادہ تر ہوتا ہے مذکر میں۔ تو اسخ وہ ہے۔ والاسخ، اور سب سے درست یہ ہے انہو
یسمی مرتین، 2 مرتبہ تسمیہ پڑھیں، 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں. مرتن قبل کشف العورت للاستنجا، استنجا کے لیے آپ جا رہے ہیں اور ابھی شرمگاہ کو کھولا نہیں، یعنی یہ نالا وغیرہ جو جسے ہم کہتے ہیں ابھی نالا ہم نے کھولا نہیں، تو کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد پھر شلوار یا ٹراؤزر پینٹ جو بھی ہے وہ نیچے کریں. ایک تو یہ ہو گیا. وہ مرتن بعد سترہا عند ابتداء غسل سائر الاعضاء، اور دوسری مرتبہ وہاں سطر ہو گیا، سطر بند کر دیا، اور پھر تمام اعضاء کے دھونے کی جب ابتدا ہوئی، یعنی جب وضو کی ابتدا ہوئی، غسل غین کے اوپر زبر کا مطلب دھونا، یہ مصدر ہو گیا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. آگے جی والسواک، اور مسواک کرنا. تو یہ پھلائی کیکر یا یہ جو دوسرا بازار میں بکتا ہے، یہ خاص قسم کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کی مسواک استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی سنت میں آ گیا. والمضمضۃ، اور کلی کرنا. والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا. بماءین جدیدین، 2 نئے پانیوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی بڑا سا آپ نے کوئی مگا ہاتھ میں پکڑ لیا تو اس سے آپ نے کلی کی، یا ہاتھ میں زیادہ پانی ڈال کے تو تھوڑا سا اس میں سے کلی کر کے، اور اسی کوئی آخری بار جب کلی کر رہے تیسری کلی تو وہ تھوڑا سا جو پانی بچا ہوا تھا وہی ناک میں ڈال دیا. ایسے نہیں کرنا، بلکہ بماءین جدیدین، یہ صیغہ مثنیٰ استعمال ہو رہا ہے نا. اصل میں کیا ہے؟ ماءان جدیدان، 2 نئے پانی. تو با کی وجہ سے پھر کیا ہو گیا؟ بماءین جدیدین، 2 نئے پانیوں کے ساتھ. آگے ہے جی وہ ایصال الماء، اور پہنچانا پانی کا. ایصال کا مطلب پہنچانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا. پہنچانا پانی کا. الی ما تحت الشارب والحاجبین، شارب کہتے ہیں مونچھ کو، مونچھ کے نیچے تک. کیوں؟ مونچھ بعض لوگوں نے بہت بڑی بھی رکھی ہوتی ہے اور گھنی بھی ان کی ہوتی ہیں، تو ان کے بالکل نیچے تک، جڑوں تک پانی پہنچانا یہ بھی. اور حاجبین، حاجب کہتے ہیں اس کو بھوں کو. یہ جو دائیں بھوں ہے، یہ بائیں بھوں ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی بروز. ہاں، آئی بروز جو ہیں. تو ان آئی بروز بھی گھنے ہوتے ہیں، اور گھنے آئی بروز جو ہیں یہ آپ کی طرح یہ خوبصورتی کی علامت بھی ہوتے ہیں. تو یہ گھنے ہونے کی وجہ سے یہاں پانی بھی بالکل آخر تک پہنچانا ہے. الی ما تحت، یعنی نیچے تک پہنچانا ہے تاکہ کوئی خشک نہ رہے. آگے ہے جی وہ مسح مسترسل من اللحیۃ وتخلیلها، اور داڑھی کا جو ہے اس کا بھی گھنی جو داڑھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی داڑھی بہت ہی گھنی اور بالکل ہی ایک، آپ اسے کیا کہیں، کوئی مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کے بالکل جڑوں تک پہنچانا جب بہت زیادہ گھنی ہو. اور مزید یہ ہے کہ وہ تخلیلها، اور اس کا خلال بھی کرنا ہے. تو خلال یہ ہے کہ ایسے نیچے سے ایسے انگلی اب ادھر سے گیلے پانی کے ساتھ، تاکہ کوئی داڑھی کا جو بال جو ہے وہ خشک نہ رہے. آگے ہے جی وہ استیعاب جمیع الراس فی المسح بماء واحد، اور پورے سر کا مسح کرنا. استیعاب کا مطلب ہوتا ہے پورا A to Z. مثال کے طور پر آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے منیت المصلی، اور اس کے صفحات ہیں 100، تو آپ کو کہا گیا کہ یہ پڑھ لیجئے. تو آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا تو کوئی 50 صفحے پڑھے اور بس چھوڑ دیا، یا درمیان سے آپ نے پڑھ کے تو آخر تک چھوڑ دیا. تو یہ ایک تو یہ پڑھنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ صفحہ نمبر 1 سے صفحہ نمبر 100 تک بالکل کوئی سطر کوئی لفظ نہیں چھوڑا، تو اسے کہتے ہیں استیعاب، بالاستیعاب، یعنی بالکل مکمل پڑھنا، کوئی چیز بھی نہ چھوڑنا. تو یہاں یہ کہتے ہیں وہ استیعاب جمیع الراس فی المسح بماء واحد، اور پورے سر کا مسح کرنا ہے ایک ہی پانی کے ساتھ، یعنی 2 دفعہ پانی نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ گیلے کر کے اس کے بعد مسح کرنا سر کا. اب یہ جو استیعاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں وہ کیفیت الاستیعاب، اور جو طریقہ ہے استیعاب کا، ان یاخذ الماء، یہ کہ پکڑے پانی کو، یعنی یہ کہ لے پانی، یعنی تر کرے. وہ یبل کفیہ، بلّہ یبل یہ آ گیا ہے یعنی تر کرنا، اور تر کرے اپنے دونوں کف کو. یہ اندر والا جو ہاتھ کا یہ جو ایریا ہے نا، یہاں یہ لکیر، اسے کف کہتے ہیں. کبھی کف سے مراد پورا ہاتھ بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ بلاغی معنی ہوتا ہے.
حقیقی معنی کف کا جو ہے یہ ہتھیلی ہے. وہ اصابعہ اور انگلیوں کو، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی ہو گئی نا، یہ ہتھیلی ہو گئی اور یہ آگے انگلی ہوگی، ان دونوں کو تر کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ ثم یلصق الاصابع، پھر دونوں انگلیوں کو جوڑ کے وَيَدَعُ عَلَى مُقَدَّمِ رَاسِهِ، اور رکھے گا اپنے سر کے مقدم پر. مقدم کہتے ہیں فرنٹ، اپنے سر کے مقدم پر، فرنٹ پر. وَيَدَعُ، دَعَ يَدَعُ کا مطلب کیا ہے؟ وَدَعَ يَدَعُ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. وَدَعَ يَدَعُ رکھنا. تو یہاں یدعو فعل مضارع آ گیا. وہ یدعو اور رکھے علی مقدم راسہ، اپنے سر کے مقدم پر، اگلے حصے پر، یعنی پیشانی سے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں. من کل یدن ثلاث اصابع، دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں. ٹھیک ہو گئی؟ جیسے کہ مسح کا آپ کو طریقہ پتہ ہے، تو دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں رکھی جائے گی. وَيُمْسِكُ إِبْهَامَيْهِ وَسَبَّابَتَيْهِ، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، اور سبابہ کہتے ہیں اس کو شہادت والی انگلی کو. تو ان سے جو ہے علیحدہ کر کے وَيُجَافِي بَطْنَ كَفَّيْهِ عَنْ رَأْسِهِ، اور جو دونوں ہتھیلیوں کا پیٹ ہے وہ بچا کے رکھے سر سے. وَيَمُدُّهُمَا، اور کھینچ کے لے جائے دونوں کو پیچھے کی طرف. إِلَى كَفَاهُ، کفا کہتے ہیں گردن کا یہ جو پچھلا حصہ ہے، گردن کے پچھلے حصے کی طرف. ثُمَّ يَدَعُ كَفَّيْهِ عَلَى جَانِبِ الرَّأْسِ، پھر واپس سر کی طرف لے آئے. وَيَمْسَحُمَا، مسح کرے. بِكَفَّيْهِ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ، جیسے کہ ہم مسح کرتے ہیں. آپ کو طریقہ پتہ ہی ہے، اگر کوئی شک ہے تو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ہاں، تو بس یہ وہ انہوں نے لکھ کے طریقہ بتا دیا. اچھا یہ دیکھیں، یہ لکھ کے تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ ایسے ہاتھ رکھے، آگے سے رکھے، پھر تین انگلیاں رکھے، لیکن جب تک یہ استاد سمجھایا نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ نے چونکہ پہلے مسح کا طریقہ سیکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ کو یہ پھر سمجھ آ رہا ہے، لیکن الفاظ اس کے لیے آگے ہے. وَيَمْسَحُ الظَّاهِرَ اذنیہ بباطن ابہامیہ، اور پھر جو باطن ہے ابہامین کا، دونوں انگوٹھوں کا جو باطن ہے، دونوں انگوٹھوں کا جو اندر والا حصہ ہے، اس سے اذنین یعنی دونوں کانوں کا مسح کرے. ٹھیک ہو گیا؟ وَيَمْسَحُ الظَّاهِرَ اذنیہ، یہ جو اذن کان کے دو حصے ہیں نا، ایک کان کا یہ ظاہر ہے اور ایک کان کا یہ باطن ہے اندر. ٹھیک ہے؟ تو ظاہر کو انگوٹھوں کے ساتھ کرے گا. وَبَاطِنُ اذنیہ بباطن مُصَبَّحَةٍ، اور جو دونوں کانوں کا باطن ہے یعنی اندر والا حصہ ہے، اس کو شہادت والی انگلی کے سے کرے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کرتے ہیں. قضا ذکرہ فی المحیط، اسی طرح المحیط میں ذکر کیا گیا ہے. المحیط سے مراد کون سی؟ وہی محیط برہانی، امام برہان الدین کی، کہ اس میں یہی طریقہ ذکر کیا گیا ہے. اور یہ دیکھو آخر میں بتا دیا ہے کہ بھئی کوئی کہے کہ اتنا لمبا آپ نے یہ طریقہ بتایا تھا، یہ کہاں ہے؟ قضا ذکرہ فی المحیط، یہ محیط میں اسی طرح ہے. آگے ہے کہ وَيَمْسَحُ رَقَبَتَهُ بِظُهُورِ الْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ، اور مسح کرے، رقبتم کہتے ہیں گردن کو، اپنی گردن کا تین انگلیوں کے ظہور سے. ظہور جمع ہے ظہر کی، ٹھیک ہے، اور ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو. تو اب انگلی کو پیٹھ کون سی بنے گی؟ ان تین کی یہ پیٹھ بن جائے گی نا. تو ان سے ہم جیسے ہم ایسے کرتے ہیں گردن کا مسح کر لیتے، پھر ادھر سے کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا. وکیلا، اور کہا گیا ہے، اور کہا گیا یعنی ایک اور قول ہے. یمسح الرقبۃ بماء جدید، گردن کا مسح کرے نئے پانی کے ساتھ. وقال بعضهم هو ادب، اور بعض نے فرمایا کہ یہ ادب ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ذرا زیادہ اس میں ایک کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور خوبصورتی لانے کے لیے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اس میں ادب میں شامل ہے. تو جو چیز ادب میں شامل ہے وہ سنت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ گردن کا مسح تو اسی کے ساتھ ہوگا جیسا کہ ہم کرتے ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ نیا پانی لے لے گردن کے لیے. تو گردن کے لیے نیا پانی تو ہم نہیں لیتے، ہم تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر یہ خلاف سنت تو نہیں ہے. تو یہاں آگے وضاحت کر دی کہ وقال بعضهم، اور بعض ان کے بعضوں نے کہا، یعنی بعض علماء نے کہا ہے ہوا ادب، یہ ادب ہے، یعنی مستحب میں آتا ہے، سنت میں آتا ہی نہیں. تو جب یہ قول آ گیا کہ یہ مستحبات میں آتا ہے تو پھر خلاف سنت نہ ہوا. تو اس لیے ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آگے ہے جی اگلی سنت وتخلیل الاصابع، اصابع اس ان کی جمع ہو گئی یعنی انگلیوں کا خلال. تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. دائیں پہلے عثمان آپ دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھولو ذرا، اب بائیں انگلی اس میں ڈالو،
اوپر نہیں، ایسے نہیں، وہ اسی طرح رکھو نا، وہ دائیں ہاتھ اسی طرح رکھو، الٹا رکھ لیا، ہاں اب اوپر سے ڈالو، وہ نا دائیں ہاتھ پر رکھو، بائیں کو اوپر کرو، یہ کرو پیچھے کھینچو، یہ ہو گیا. اب دائیں سے بائیں والے کو کرو، یہ ہے انگلیوں کا خلال. وہ تخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال یہ سنت ہے. اگر کسی موقع پر آپ سے رہ گیا تو اس میں ایسی بات نہیں ہے، وضو تو ہو جائے گا لیکن ایسے کرنا چاہیے. وہ تکرار الغسل الی الثلاث، اور تکرار کرنا دھونے کا 3 تک. تو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے. 3 بار ہاتھ دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار منہ دھونا، 3 بار بازو دھونا. ایسے یہ جو ہے یہ تکرار دھونے کا یہ بھی سنت ہے. والنیت، اور وضو کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے. نیت کا مطلب زبان سے بھی ہے، جیسے کہ ہم نے وہ ستون دین میں حضرت نے لکھی ہیں اور جیسے ہم کرتے ہیں، اور دل سے بھی. وہ ترتیب، اور ترتیب سامنے رکھنی ہے کہ پہلے ہاتھ پھر کلی. یہ نہیں کہ آپ کہو کہ بھائی میرے منہ میں کوئی عجیب و غریب چیز تھی تو 3 دفعہ کلی کر لی پہلے، بعد میں ہاتھ دھوئے. یا پہلے ہی کوئی بدبو آ رہی ہے بھائی یہاں سے تو پہلے ناک میں پانی ڈالنا شروع کر دیا 3 دفعہ بدبو سے بھی جان چھوٹی اور وضو کا. تو یہ ترتیب ضروری ہے، ایسے نہیں کیا جاتا. وَالدَّلْکُ، ہاں دلک کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی مصدر ہے. دلک کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کھرچنا. یہ دیکھو یہ آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دلک ہے. تو کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ گرد و غبار، بعض اوقات مٹی سخت لگی ہوتی ہے، یا کوئی آج کل مختلف چیزیں ہیں، کوئی آٹے کا کوئی کام کرتا ہے تو آٹا تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، کوئی اور رنگ ساز ہے تو کوئی چونا، کوئی رنگ، کوئی پینٹ کوئی لگا ہوا ہے. تو جیسے ایسے جب ملے گا دونوں ہاتھوں کا ایسے ذرا مل کے دھوئے گا، یا کسی بھی ہاتھ کو تھوڑا سا دلک کرے گا تو وہ چیز ہٹ جائے گی. تو اس لیے یہ بھی. والموالات، اور موالات کا مطلب ہے پے در پے. پے در پے فارسی میں کہتے ہیں نا، یعنی لگاتار مسلسل، اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے تو وہ سنت تو پوری ہو گئی، درمیان میں کال آ گئی، آپ باتیں کرتے رہے. ہاں وہ بس آ رہی ہے کچھ سمجھ، کر لیں گے، کچھ نہ کچھ لکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ یاد کرنا، رٹے لگانا پڑے گا، دن بھی آگے تھوڑے ہیں تو پاس ہو ہی جائے گا منید المصلی کا پیپر، اللہ کرے گا. یہ بات آپ نے کوئی 5 منٹ کر کے اس کے بعد کلی کی، پھر اس کا میسج آ گیا، پھر آپ نے اس کو رپلائی کیا. کوئی ایسی بات نہیں. ویڈیو 2-3 دفعہ سن لینا، ذہن میں بات آ جائے گی. تو 2-3 دفعہ یہ بات کی، پھر اس کے بعد آپ نے ناک میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ موالات کے خلاف ہو گیا، پے در پے آنے والی یہ کنٹینیوٹی ختم ہوگی. تو کنٹینیوٹی جو ہے وہ بھی سنت ہے کہ ایک آزاد ہونے کے بعد پھر دوسرا وضو، پھر تیسرا وضو، پھر چوتھا. یعنی کہ آپ شروع کریں اور آخر تک لگاتار آپ وضو کریں، یہ ہے موالات. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آج کا جو ہمارا یہ درس ہے، یہ تو اس میں کچھ تبدیلی آئی تھی یہ الفاظ میں؟ کہاں آئی تھی؟ ثلاثہ کے بعد آتی ہے. اچھا یہ ذرا مجھے دیں یہ کتاب، میں ذرا ادھر سے پھر اب آپ ادھر کریں. میں تشریح تو میں نے کر دی ہے نا، اب میں صرف عبارت پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا سُنَنُهُ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِلَى الرُّسُغِ ثَلَاثًا لَمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ہاں اب اس میں یہ ایک روایت بھی آ گئی. قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسَ، اور کہیں ہے فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. یہ جو ہے خشک ہاتھ کو آپ نے فوراً بڑے پانی کے برتن میں نہیں ڈال دینا، بلکہ کسی اور برتن سے اس سے تھوڑا پانی نکال کے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے لما، کیونکہ. لما کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ انہ علیہ السلام، کہ آپ صلوات والسلام نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب جاگے تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے. استيقظ يستيقظ، جاگنا، بیدار ہونا، نوم نیند ہو گئی. فلا يغمز يده، یا فلا يغمسن يده، نہ ڈالے ہاتھ اپنا فی الاناء برتن میں،
حتیٰ یغسلہا ثلاثا، یہاں تک کہ دھو لے اس کو 3 مرتبہ. فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ سونے والا نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہاں گزاری ہے رات اس کے ہاتھ نے. اب دیکھو صاف جگہ پہ تو آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا ہاتھ بھی بیڈ پر ہی ساتھ پڑا ہوا ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پہ آپ لیٹے ہوئی ہیں، نیچے لیٹی ہوئی ہیں، زمین ہے، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ مٹی پہ چلا جاتا ہے، گندی جگہ پہ چلا جاتا ہے، کوئی گندی چیز پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کا ہاتھ لگ گیا اور وہ چیز آپ کے ساتھ لگ گئی. تو جیسے کہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ایک گائے بکری بھی ہے، اس کی مینگنیاں پڑی ہیں، وہ گوبر پڑا ہے، اور یہ مرغی ہیں تو بیٹ ساتھ پڑی ہے، تو ہاتھ لگ جاتا ہے، یا اور ناپاک چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو چھوٹا بچہ ہے کوئی، پتہ نہیں وہ ساتھ ہو، اس نے پیشاب کر دیا ہو، 2-3 قطرے اس کے ہاتھ پر آ گئے ہوں، تو وہ تو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ جاگے گا تو اسے تو نہیں پتہ ہوگا. تو پھر یہ اس طرح کرے، تو یہ اس حدیث کے مطابق ہے. ہاں، درا یدری سے نکلا ہے لا یدری. وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والأصح أنه يسمى مرتين، مرة قبل كشف العورة ومرة بعد سطرها عند ابتداء غسل سائر الأعضاء، والمضمضة والاستنشاق بماءين جديدين، والسواك وإيصال الماء إلى ما تحت الشارب والحاجبين. یہ دیکھو الشارب کے نیچے لکھا ہوا ہے مونچھ، ٹھیک ہے، اور حاجبین کے نیچے لکھا ہوا ہے ابرو، ابرو بھی کہتے ہیں نا فارسی میں. ہاں، اور ایصال کے نیچے لکھا ہوا ہے رسانیدن، پہنچانا، ٹھیک ہے، بیمائی جدید. اچھا آگے ہے جی ومسخ مسترسلہ، استرسال فروہشتن، ٹھیک ہو گیا. وہ اس طرح کر کے دیکھو نا، ادھر سے کوئی بال نکلے تو ایسے کر کے اس کو اندر کر دیا، یا ایسے کر کے نا تھوڑا سا بل دے کے اندر کر دیا، تو یہ سارے سٹائل کو استرسال کہا جاتا ہے. فروہشتن فارسی میں لکھا ہوا من اللیہیت. وتحلیلها واستیعاب، اب استیعاب کا معنی، تخلیلها کا کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ تخلیل یعنی خلال نمودن، خلال کرنا، اور استیعاب کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارا گرفتن، پورے کوئی پکڑ لینا، یعنی کہ واستیعاب جمیع الراس فی المسح بماء واحد وکیفیت الاستیعاب ان یأخذ الماء ویبل کفیہ. دیکھو یبل کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ جل تر کردن، جل تر کردن، ٹھیک ہے. یا جل تر کردن تو معنی سمجھ آ گیا نا، تر کردن تو ٹھیک ہے نا، لیکن جل اس کو میرے خیال میں پانی کو ہی کہتے ہیں. اچھا، لیکن وہ فارسی کا شاید لفظ نہ ہو جل، کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گیا، تو جل پانی کو کہتے ہیں. آگے جی وأصابعه ثم يلصق الأصابع ويده على مقدم رأسه من كل يد ثلاثا أصابع ويمسك بهاميه وصبابتيه ويجافي بطن كفيه عن رأسه ويمدهما إلى القفا. تو وہاں اس میں تھا إلى قفا ہو، کسی بعض نسخے میں یہ آتا ہے تو إلى القفا. کفا کا مطلب کیا ہے؟ یہ پس سار لکھا ہوا ہے، یعنی سر کا یہ پچھلا حصہ، یعنی گردن کا یہ اوپر والا حصہ، پس سار. ثم يدعو كفيه على جانبي، تو یہ کیا تھا اصل میں؟ کیا تھا؟ جانبین، تو پھر مضاف ہونے کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا، تو علی جانبی راس، سر کے دونوں ہاتھوں، دونوں جانبوں کی طرف. ويمسح ما بكفيه ثم يمسح ظاهر اذنيه بباطن ابهاميه وباطن اذنيه بباطن مصباحتيه كذا ذكره في المحيط. ويمسح الرقبة بظهر الاصابع، تو ہاں ظہور کا لفظ ہے، یہاں ظہر ہے، یعنی ایک ہی پیٹھ کا، تو دونوں ٹھیک ہے. ظاہر الاصابع الثلاث بماء جديد، وقال بعضهم هو أدب. وتحليل الأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث والنية والترطيب والدلك والموالات، ٹھیک ہے. آگے پھر وہ اما آدابہ، آداب شروع ہو رہے ہیں. تو اتنا کافی ہے، آگے بڑھیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اب اس میں کیا ہے کہ تو الفاظ جب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. دو تین دفعہ لکھنے کے بعد 2-3 دفعہ بندہ پڑھے نا، تو پھر بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے.
تو پہلی کیا ہوگی جی؟ پہلی ہو گئی غسل الیدین. اب اس کی تفصیل تو آپ کو پتا ہوگا کہ برتن میں داخل ہونے سے پہلے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ رات کہاں گزاری ہے. ہاتھوں نے رات کی یہ صبح کے وضو کی بات ہے، ظہر کا وضو ہے تو اس کی اور بات ہے، وہاں تو ظاہر بندہ جا کے ہوتا ہے. غسل الیدین، ٹھیک ہے، غسل الیدین ثلاثہ، تو یہ پہلے ہو گئی 3 مرتبہ، یعنی دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا. تو یہ الرسل کی قید آپ کو پتہ ہی ہے. دوسری ہے جی و تسمیت اللہ تعالی، فی ابتداء الوضو. یہ میں اس لیے چھوٹے ٹکڑے لکھوا رہا ہوں کہ پھر وہ اس طرح کے ٹکڑے لکھوا کے بھی وہ لکھ کے پیپر میں دے سکتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کرو یا ان کی وضاحت کرو. تو ترجمہ تو آپ کو ان کا سمجھ آ ہی گیا ہے. اور وضو کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ پڑھنا. تو آگے اس کی تفصیل یعنی 2 دفعہ پڑھ لینا، وہ آپ کو سمجھا دی گئی ہے. اس کے بعد ہے جی والسواک. والسواک یہ کیا ہے جی؟ مسواک. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت والی مسواک ہی سنت ہے. سنت تو وہی ہے، لیکن سنت کا جو مقصد ہے وہ صفائی ہے. تو اگر برش آپ کے پاس پڑا ہے تو وہی اگر آپ کر لیتے ہیں تو مسواک کی سنت پوری ہو گئی. مطلب ضروری نہیں کہ اس کے اوپر پیسٹ لگائیں. چوتھے نمبر پر ہے جی والمضمضۃ. والمضمضۃ کلی کر. پانچویں نمبر پر ہے جی والاستنشاق. استنشاق والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا. یہ بھی نہیں بات تو بظاہر ہے. تو ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا سنت. اور اگر کوئی مطلب کوئی چیز وغیرہ ناک میں رطوبت وغیرہ ہے تو اس کو نکالنا، یہ پھر مستحبات میں آ جائے گا. اگلی ہے جی، اس میں شرط آپ کو وہ پہلے سمجھا دی گئی ہے کہ نئے پانی کے ساتھ. چھٹے نمبر پر آئے گا ایصال الماء الی ما تحت الشارب والحاجبین. ایصال الماء الی ما تحت الشارب، شارب کے نیچے منہ سے لکھ لینا، اور والحاجبین. ہاں، ایسے لکھ لو ایصال الماء الی ما تحت الشارب والحاجبین، مونچھوں اور ابروؤں کے نیچے تک پانی پہنچانا. اب آپ تو ظاہر ہے نیچے لکھو گے تو میں ادھر آ جاتا ہوں. 7ویں نمبر پر ہے جی مسح اللحیہ و تخلیلها. ومسح اللحیہ،
ومسخ اللحية وتحليلها. یعنی داڑھی کا مسح اور خلال. ڈیڈی کہتے ہیں ڈیڈی، مجھے تو بہت برا لگتا ہے یہ لفظ خلال کرنا. آگے جی اگلا جو ہے نا وَإِسْتِعَابُ جَمِيعِ الرَّاسِ فِي الْمَسْخِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ کو آپ چھوٹا کر لو. مسخ الراس ومسخ الراس ومسخ الراس. آگے اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، بس الفاظ وغیرہ آپ نے ایک دو دفعہ پڑھ لینا ہے تاکہ ان میں سے کوئی وہ جو ہے نا آپ کے لیے اب آپ وَيَمْسُحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ بِبَاطِنِ إِبْهَامَيْهِ وَبَاطِنَ أُذُنَيْهِ بِبَاطِنِ مُصَبَّاحِهِ. اس کا جو ہے نا مختصر 9 نمبر بنا لیں. وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ اور 10واں گردن کا کر لیں. وَمَسْخُ الرَّكَبَةِ. ہاں ایسے آپ بنا لیں مختصر تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. ومسح الرأس ومسح الأذنين، سر کا مسح، دونوں کانوں کا مسح. ومسح الرقبة، پھر گردن کا مسح. اس کے بعد ہے جی 11 نمبر پر وتخلیل الاصابع، جیسا کہ عثمان نے کیا ہے. وتخلیل الاصابع، اصابع اس وزن پر ہے کہ غیر منصرف کی طرف نکل جاتا ہے، جمع کا ایسا سیگا ہے تو وہ تخلیل الاصابع آپ پڑھیں گے. انگلیوں کا خلال. تیسرے 12ویں نمبر پر ہے جی کہ 3 دفعہ اعضاء کو دھونا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تکرار الغسل الی الثلاث. اصل میں تو ہے تکرار الغسل، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تکرار کتنا ہو دھونے کا. تکرار الغسل کتنا ہو، تو 7 آپ وضاحت کریں گے. الی الثلاث 3 تک. الی الثلاث 3 تک. تکرار الغسل الی الثلاث. آگے جی 13ویں نمبر پر ہم کر لیتے ہیں والنیت. تو اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی ہے کہ اصل تو دل کا ہے، ارادے کو کہتے ہیں نیت. زبان سے بھی نویت ان اتودع للصلاة، جیسے کہ الفاظ جو وہاں لکھی ہوئی ہیں والنیت. 14ویں نمبر پر ہے جی والترتیب. والترتیب یعنی ترتیب قائم رکھنا. اب شیعہ کا بتایا تھا کہ وہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں دوسرا. 15ویں نمبر پر ہے جی والدلق، ملنا، کھرچنا ملنا. والدلق ملنا کھرچنا. اور 16ویں نمبر پر ہے جو الموالات. والموالات پے در پے.
مسلسل، انگریزی میں کنٹینیوٹی لکھنا ہے. تو یہ جو سنتیں ہیں یہ ہم نے تقریباً یاد کرنے کے لیے ان کو 16 نمبروں میں کر لیے. کچھ نئے الفاظ جو آئے ہیں ان کے بعض کی معانی آپ نے لکھ لیے ہیں، تو بعض جو رہ گئے ہیں وہ بھی لکھ لیں نئے الفاظ. تو اس میں جناب پہلے ہے جی الاناء، الاناء برتن، کوئی بھی برتن. الرسغ، الرسغ آپ اس کو کلائی کہتے ہیں، کلائی، اس جگہ کو کلائی کہتے ہیں ہم. ہاں. اس کے بعد کیا ہے جی تسمیہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ. العورت شرمگاہ کا حصہ، مرد کی جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک شرمگاہ کا حصہ. غسل آپ پہلے پڑھ چکے لیکن پھر اس میں لکھ لیں تاکہ یاد ہو جائے. غین کے اوپر زبر، غسل، دھونا. استرسال، بٹی ہوئی، بٹے ہوئی بال یا بٹی ہوئی داڑھی وہ. اللحیہ، داڑھی. استیعاب، مکمل دھونا. ہمارا گرفتن، ہمارا گرفتن. فارسی کا بھی لکھ لیا کر، فارسی آپ پڑھ رہے ہیں. بلّ یبلو، 9 نمبر پر بلّ یبلو، تار کرنا. اسی حضرت وہ بلال کا، حضرت بلال کا نام بھی اسی میں سے نکلا ہوا. یہ الصق یلصق، الصق یلصق، یہ آیا نا ثم یلصق الاصابع. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملانا ہے، ان دونوں انگلیوں کو ملانا، ملانا، چپکانا، ملانا. وضع یضع، رکھنا، وضع یضع، رکھنا. مقدم، فرنٹ، سامنے، فرنٹ بھی لکھ لیں، انگریزی بھی لکھ لیں. ابہام، انگوٹھا. اب دیکھو کوئی بات آپ کو کنفیوژن ہے نا، کنفیوژن اس کو بھی ابہام کہتے ہیں، لیکن یہاں ابہام اصطلاح کے طور پر آ گیا، مراد انگوٹھا. اور
سبابہ، سبابت انگشت شہادت، فارسی میں انگشت کہتے ہیں. ہاں وَيُجَافِي بطنا، یہاں یجافی جافا یجافی، تو یہاں مراد کیا ہے؟ دور رکھنا. یجافی دور رکھنا. مد یمدو، یمدہما آیا نا کھینچنا، مد یمدو کھینچنا. کفن آپ کو پتہ چلے کفا، قفا پس سر، گردن کا پچھلا حصہ. علی جانبی الراس ویمسح بکفیہ ویمسح ظاہر اذنیہ، اذن کا آپ کو پتہ ہے ابہام کا لکھ دیا ہے. مسبحہ وہی انگشت شہادت. مسبحہ انگشت شہادت، اور سبابہ کا میرے خیال میں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. رقبۃ گردن، یہ تو ہو گیا نا پہلے، ومس الرقبۃ، ہاں ٹھیک ہو گئی. ادب سے مراد یہاں کیا ہو گیا؟ مستحب. ادب یعنی مستحب. دلک جو ہے وہ ہو گیا ملنا کھرچنا، وہ آلات پیدا کر مسلسل. تو یہ آج کا درس ہے. میرا ارادہ تھا کہ آگے آداب کی طرف مستحبات کی طرف بڑھے، تو لیکن اب وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے طور پر لکھتے جائیں، اس کا خلاصہ بناتے، چھوٹے چھوٹے سوالات بناتے جائیں. کیا سوال بنے گا؟ وضو میں صاحب منیت المصلی نے وضو کی کتنی سنتیں بیان کی ہیں؟ جواب تقریباً 16. ٹھیک ہے. ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ تو جواب 3 مرتبہ دھونا چاہیے. کلی اور ناک میں کتنی بار پانی ڈالیں گے؟ 3 مرتبہ. کیا ایک ہی پانی سے؟ نہیں، نئے پانی سے. تو اس طرح کے سوالات بنیں گے. ابھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. درس اليوم واضح؟ رکھنا، وضع یدہ رکھنا، یہ کتاب آپ نے اس کے اوپر رکھی ہے نا، تو یہاں بھی یہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس سے امر کیا بنے گا؟ با. تو میں کہتا ہوں کہ موبائل کو یہاں رکھ، دع یعنی دع الجوال ہونا، موبائل کو یہاں رکھو. تو یہ دع ادھر استعمال ہوتا ہے. هل عندك سؤال؟ لو عندك سؤال فقل نعم، طيب أو لا. يا عثمان هل عندك سؤال؟ لا.
لا تفعل هكذا، بل قل باللسان لا، قل لا، لا. عندما أسأل من هل عندك سؤال فقل نعم أو لا، ولكن لا تفعل هكذا، هذا ليس صحيح. بل قل باللسان بالقول، أجب بالقول. نعم، هل عندك سؤال فقل نعم عندي سؤال، أو لا فقل ليس عندي سؤال، لا. هذا يعني هذا من الآداب. طيب، आज का दर्स इख्तिताम पजीर होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।